بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ناظرین، انسان دنیا میں رہتے ہوئے مختلف چیزوں کا محتاج ہوتا ہے اور انسان جو ہے مختلف ضرورتوں میں گھرا ہوا ہے۔ ان ضرورتوں میں سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ مال و دولت ہے۔ دولت کماتے ہوئے انسان دو ہی طرح کی چیزیں اختیار کر سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر وہ کوئی بزنس کر لے یا کاروبار کا آغاز کر لے جس سے اسے کچھ مال کچھ دولت حاصل ہوتی رہے تاکہ وہ اپنی دنیاوی تقاضوں کو پورا کر سکے، اور بالکل اسی طرح دوسرے نمبر پر وہ کوئی ملازمت یا جاب اختیار کر لے تاکہ وہ مال و دولت کو حاصل کر کے دین اور دنیا دونوں کے تقاضوں کو ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ اب مال کمانے کا حلال طریقہ کیا ہے کہ انسان مال حاصل تو کرے لیکن اس کے لیے طریقہ اختیار وہ کرے کہ جس طریقے کی بنیاد پر اس سے اللہ اس کے رسول کے سامنے سرخروئی سے پیش ہونا پڑے یا اللہ اس کے رسول کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، یہ اختیار انسان کے اپنے پاس ہے۔ ناظرین، کاروبار اور ملازمت ان دونوں میں سب سے بہتر کیا ہے؟ آج ہمارا پورے کا پورا ایجوکیشن سسٹم، ہمارا پورے کا پورا تعلیمی نظام، پوری کے پوری ڈگریز اور ہر چیز یہاں پر جا کر ختم ہوتی ہے کہ ہم نے پی ایچ ڈی تک پہنچنے کے بعد بھی ایک نوکر بننا ہے، ہم نے ایک جاب ہولڈر بننا ہے، ہم نے ایک ملازم بننا ہے۔ حتیٰ کہ دیکھا جائے، شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو کاروبار کو ملازمت سے کہیں زیادہ درجے بہتر سمجھا گیا۔ شرعی اعتبار سے اگر کاروبار کیا جائے تو کاروبار کے 10 حصوں میں سے 9 حصے برکت صرف کاروبار میں ہے، اور مال و دولت کی کثرت کا اندازہ لگایا جائے تو صرف ایک حصہ برکت جو ہے وہ جابز میں ہے۔ اب ان جابز میں بڑی سے بڑی نوکریاں تمام شامل ہیں جن میں صرف ایک حصہ برکت کا شامل ہے۔ اسی لیے تو یہ بات عمومی طور پر ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے کہ کوئی انسان جتنی بھی بڑی جاب کرتا ہو، اس کی سیلری مہینے کے بعد جتنی مرضی زیادہ آتی ہو، لیکن ہمیشہ ایک ہی رونا دیکھا ہے کہ وہ مہینے کے آخر میں جا کر وہی باتیں کرے گا کہ جی مہینے کا اینڈ چل رہا ہے، آج کل پیسے کہاں سے آئے۔ لیکن ایک بندہ جو بزنس مین ہے، چاہے اس نے ایک چھوٹا سا کاروبار کیا ہوا ہے، جو ایک چھوٹے لیول پر بھی کسی نہ کسی بزنس کے ساتھ منسلک ہے، وہ یقیناً ان باتوں سے یا ان گلوں سے کم از کم باہر ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قدرتی طور پر شرعی اعتبار سے جو برکت رکھی ہے وہ کاروبار میں رکھی ہے۔ اور اگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو پہلے 10 صحابہ جو 10 مبشرہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی محفل میں 10 لوگوں کو جنت کی بشارت سے نوازا تھا، ان میں سے ان 10 بڑے صحابہ میں سے 6 لوگ جو تھے وہ تجارت سے منسلک تھے۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ ملازمت کرنا یا نوکری کرنا کوئی عیب نہیں، لیکن اسے اچھا نہیں سمجھا گیا۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے، پاکستان میں خاص طور پر پورے کا پورا سسٹم اس بات پر توجہ دلانے میں لگا ہوا ہے کہ بچہ جو ہے میٹرک، انٹر، گریجویشن، ماسٹر، ایم فل، پی ایچ ڈی کر لے، لیکن ایٹ دا اینڈ اس کی سوچ کہاں اٹکی ہے کہ وہ ایک نوکر بنے گا اور وہ ایک ملازم بنے گا۔ یہاں پر ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی تعلیمی نظام میں اس بات کو شامل کریں اور بچوں کو اس بات کی تربیت دیں، اور ان باتوں پر پورے کے پورے سیکشنز رکھے جائیں کہ بچوں کو ہم نوکریوں سے نکال کر کاروبار کی طرف منتقل کریں اور ان کی ذہن سازی ہو کہ بیٹا اصل بہتر چیز بزنس ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اثر انداز ہوتی ہیں جن میں وراثت میں کئی لوگوں کو کاروبار بڑا اچھا مل جاتا ہے، اب ان لوگوں کی نہ تو اس پر محنت لگی، نہ اس پر پیسہ لگا، نہ اس پر توجہ لگی، نہ ان کا اس پر وقت خرچ ہوا، تو بائی لک قسمت کی وجہ سے ان کو وہ وراثت میں مل گئی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے اور وہ جب چاہے کاروبار شروع کر لیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو صرف شوق ہوتا ہے کاروبار کرنے کا لیکن ان کے پاس ذرائع نہیں ہوتے۔ ایسی صورتحال میں لازمی نہیں کہ آپ کے پاس لاکھوں روپیہ ہو ہی تو کاروبار آپ شروع کر سکتے ہیں۔ کاروبار چھوٹی سے چھوٹی سطح سے شروع کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ جن لوگوں نے چھوٹی سی سطح سے کاروبار کو شروع کیا لیکن اپنا ذاتی بزنس کھولا، اس میں اللہ رب العزت نے برکت ڈالی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں
پیغام یہی پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اس سوچ سے نکلے، اور خاص طور پر نوجوانوں سے یہ اپیل کروں گا کہ ہم لوگ ملازمت والے ذہن سے باہر نکلیں، بلکہ اپنے آپ کو خود مختار بنانے کی کوشش کریں، آزاد سوچ رکھنے کی کوشش کریں، آزاد سوچ کے مالک بنیں اور اپنا ذاتی کام شروع کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو لیکن ذاتی ہو، تاکہ آپ کو کسی کی غلامی یا کسی کی باتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ امید ہے آج کا یہ عنوان آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو، ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔